محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذرائے عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ رتبے میں او بلند ہمارا حسین ہے، رتبے میں او بلند، رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند، رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند اور چوما ہے اور سونگھا ہے جن کو حضور نے، چوما ہے اور سونگھا، چوما ہے اور سونگھا، چوما ہے اور سونگھا ہے جن کو حضور نے، چوما ہے اور سونگھا ہے جن کو حضور نے، کس درجہ وہ نبی کا دلارا حسین ہے، کس درجہ وہ نبی کا دلارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند۔ اور ایک خوبصورت شعر، انگلی سے یا حسین لکھو دل پہ اور کہو، انگلی سے یا حسین
حسین انگلی سے یا حسین انگلی سے یا حسین لکھو دل پہ اور کہو انگلی سے یا حسین لکھو دل پہ اور کہو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے اور مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل مولا علی کے واسطے مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے اور کر دو ناج بزم میں اعلان اے ندیم کر دو ناج بزم میں اعلان اے ندیم باطل سے جو کبھی نہیں ہارا حسین ہے باطل سے جو کبھی نہیں ہارا حسین ہے رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے رتبے میں یوں بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا والجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم جن مقدس ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے اس ماہ مقدس میں یقیناً وہ بڑی ذات ہیں بڑی عظمت والی شخصیات ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما ایک چیز دھیان میں رکھیں کہ تمام تر عقائد جو ضروریات دین میں سے ہیں تمام تر عقائد پر عمل کرنے کے بعد
اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا یہ بھی اسلام کا ایک حصہ لازمہ ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنا یہ بھی اسلام کا ایک حصہ لازمہ ہے، اور جو ان سے محبت نہ کرے ان سے نفرت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیسی بات ہے؟ میں نے بھی شاید 2-3 جمعہ پہلے جب حضرت عثمان غنی کا ذکر آیا تھا تو بیان کیا تھا۔ آپ نے بھی بارہا علماء اکرام سے سنا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جنازہ لایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جنازہ لے کر کے آتا تو سرکار نماز پڑھاتے، تدفین میں شامل رہتے، لیکن جب جنازہ لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا حضور کیا بات ہے، آپ جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، جو سبق دیا، سرکار نے یہ فرمایا کہ یہ میرے عثمان کا دل میں بغض رکھنے والا انسان ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک تو یہ کہ ضروری عقائد جو ہیں، عقائدات کو مکمل طریقے سے اس پر عبور حاصل کرنے کے بعد، یعنی عقائدوں پر عمل کرنے کے بعد بزرگوں سے محبت یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، حصہ لازمہ ہے، ضروری ہے، اور جو بزرگوں سے محبت نہ کرے ان سے نفرت بھی ضروری ہے۔ اور ایک ایگزامپل، ایک مثال آپ کو سمجھ لیں، جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، یہ باتیں اس لیے بتانی پڑتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک چلن پھیل چکا ہے، وہ یہ کہ محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو۔ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ ہم نے کہا بے شک اسلام امن والا مذہب ہے، سلامتی والا مذہب ہے، امن والا دین ہے، لیکن یہ صرف جملہ کہتے پھرنا کہ صرف محبت کرو، نفرت نہ کرو، میں نے کہا اسلام اس کی بھی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو قرآن شریف پڑھنے سے پہلے، آپ شروع کرنے سے پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یا پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں بعد میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے اعوذ باللہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے، ہے نا؟ پہلے آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں مردود شیطان سے، اس کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں محبت کرنی ہے اللہ والوں سے، وہیں اللہ کے دشمنوں سے نفرت بھی کرنی ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی کسی سے ہو تو اللہ کی خاطر، اور عداوت بھی ہو کسی سے تو اللہ کی خاطر، ہے نا؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں بات پھیلائی جا رہی ہے، وہ صلح کلی نام کے لوگ، صلح کلی بہت بڑی بیماری ہے، بیماری یہ کینسر سے بھی بڑھ کر بیماری ہے۔ کینسر میں آدمی مبتلا ہو جائے تو جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن صلح کلی بیماری دل میں لگ جائے تو ایمان جانے کا اندیشہ ہے، اور جان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ایمان ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، کوئی بیماری میں مرتا ہے، کہیں گر کر مرتا ہے، کوئی ڈوب کر مرتا ہے، کوئی جل کر مرتا ہے، کوئی ایسے ہی مرتا ہے۔ مرنا تو ہے، موت تو آئے گی، موت تو برحق ہے، موت تو آئے گی، مگر موت کے آنے میں بھی فرق ہے۔ کوئی مرتا ہے تو دنیا کہتی ہے اچھا ہوا، چلا گیا، ایک فتنہ گیا، اور کوئی جاتا ہے تو دنیا کہتی ہے ابھی چلا گیا۔ اچھے لوگ دنیا میں زیادہ دیر رہتے نہیں، ہماری زبان میں یہی کہتے ہیں، جو اچھے لوگ نیک لوگ ہیں وہ جلدی چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو کسی کے جانے پر معاشرے کو خوشی ہوتی ہے اور کسی کے جانے پر معاشرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ موت آئی دونوں کو ہے، لیکن کسی کے جانے سے تکلیف اور کسی کے جانے سے خوشی
آپ دونوں میں سے کس کو چننا چاہتے ہیں یہ آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کی اور اللہ کی رضا کے دشمنی کی تو آپ جائیں گے دنیا آنسو بہاتی نظر آئے گی۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مل کے رہنا چاہیے، مل کے رہنا چاہیے، محبت کرو، بس محبت کرو، میں نے کہا محبت کرو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے دشمنوں سے عداوت بھی رکھو، یہ بھی دین اسلام کا ایک حصہ ہے، تعلیم ہے۔ یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ جو پہلے خود خراب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ ایک مچھلی پورے تالاب کو خراب کر دیتی ہے، سڑے ہوئے پھل کے ساتھ اچھے پھل رکھ دو تو وہ بھی سڑ جائے گا۔ تو یہ ان سڑے ہوئے لوگوں کا حال ہے جن کے ایمان میں کمزوریاں آ گئی ہیں، ورنہ بزرگوں سے محبت کرنا دین اسلام کا ایک حصہ ہے اور حصہ لازمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی انسانوں سے محبت کرنے والا ہوگا؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن جن کے تعلق سے کہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ نبی کہہ رہے میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، وہ نبی، اور جنازہ سرکار نے خود فرمایا جو جنازے کی نماز مومن کی پڑھے اس میں شامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تدفین تک رہنے والوں کو 4 قیرات ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر قدم پر چلنے والے کے ایک کبیرہ گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ یہ فرمان بھی میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ فرمان بھی کن کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے، اور وہی مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کہا میرے چاہنے والوں کا دشمن ہے، میرے چاہنے والوں کا غدار ہے، دشمن ہے۔ تو اگر کوئی عثمان غنی کا غدار ہو، بغض رکھنے والا ہو، اس کی جنازے کی نماز مصطفیٰ نہ پڑھے، تو یہ ہمارے آپ کے تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ سبق ہے یا نہیں ہے؟ محبت ان سے کی جائے گی جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا، جو اپنے مفاد کے لیے دنیا کے لیے دین کو بدلے، اس سے محبت نہیں، اس سے عداوت ضروری ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ہمارے بزرگوں نے طریقہ یہی دیا نا، اور ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ دیا ہے وہ خود کا خود ساختہ طریقہ نہیں، بلکہ طریقہ وہ دیا ہے جو میرے مصطفیٰ کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بات میں کر رہا تھا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے کہ سرکار نے فرمایا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم محبت کریں حسنین سے؟ سرکار نے کہا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جس سے حضور محبت کرے اس سے اگر کوئی دشمنی رکھے، تو اب حضور جن سے محبت کر رہے ہیں وہ خارجی لوگ جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، وہ دیکھیں کہ وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ ایک طرف خارجی ہیں اور ایک طرف رافضی ہیں، ہے نا؟ زیادہ بھی تکلیف کا باعث ہے، کم بھی تکلیف کا باعث ہے، اور دین اسلام معتدل طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایک طرف خارجی ہیں جو اہل بیت کے مخالف ہیں، ایک طرف رافضی ہیں جو صحابہ کے مخالف ہیں، اور ایک طرف سنی ہیں جو دونوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، ایک طرف سنی ہیں جو دونوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ فرما دیا، یہ عرض کی مولا کے بارگاہ مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، تو پتہ یہ چلا رسول کی محبت مضمر ہے حسین کی محبت میں۔ اب حسین سے محبت کرو گے
تو رسول کی محبت تمہیں مل جائیں گی انشاءاللہ. اور رسول کی محبت اگر مل گئی، رسول سے پیار ہو گیا، مصطفیٰ راضی ہو گئے، تو سمجھو کہ خدا راضی ہے. سرکار اعلیٰ فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بات ہو گئی. اب فضیلت اہل بیت اطہار کی میں نے پچھلے جمعہ کو بیان کیا. اللہ اکبر. اہل بیت اطہار کی سخاوت تذکرہ قرآن میں، شہادت تذکرہ قرآن میں، درود پاک کا پڑھنا تذکرہ قرآن میں. آپ اہل بیت اطہار کی خصوصیات میں نے جو پچھلے جمعہ کا حد تو یہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھرانے والوں، نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، تمہیں پاک کو صاف کر دے، ستھرا فرما دے. تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت اطہار بہت سارے خصوصیات کے حامل ہیں. بہت ساری حدیثیں آپ کو اہل بیت اطہار کے حوالے سے مل جائیں گی. حد تو یہ ہے کہ ابن عساکر نے لکھا کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گی مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے سجاؤں گا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے سجاؤں گا، تو مولا مجھے سجا دے، مولا مجھے سجا دے. حالانکہ آپ لوگ بارہا سنتے آئے ہیں علماء اکرام سے، جب بڑی راتیں آتی ہیں تو جنت سجائی جاتی ہے نا. بڑی راتیں آتی ہیں علماء اکرام آپ سنتے ہیں جنت سجا دی جاتی ہیں. اگر یاد نہ ہو تو میں آپ کو یاد دلا دوں. رمضان الکریم کا جب مہینہ آتا ہے تو فرمایا یہی گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حور و غلمان کو سجانے کا حکم دیتا ہے، جنت کو سجانے کا حکم دیتا ہے. جنت پہلے ہی سے سجی ہے، جنت پہلے ہی سے مزین ہے، آراستہ ہے، سجی ہے جنتیوں کے لیے، مگر پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بڑی راتوں میں سجانے کا حکم دیتا ہے. مگر فرمایا ابن عساکر نے لکھا کہ جنت اللہ کی بارگاہ میں کہے گی مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے سجاؤں گا تو مجھے سجا دے. ابن عساکر لکھتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا یہ جنت جا، تیری خوبصورتی اس میں ہے کہ میں نے تجھے حسن بھی دیے اور میں نے تجھے حسین بھی دیے. یعنی حسن و حسین کی وجہ سے جنت میں خوبصورتی ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا اے جنت جا میں نے تجھے حسن بھی دیے اور میں نے تجھے حسین بھی دیے، تو جنت اس طریقے سے کھل جائے گی جس طریقے سے کوئی دلہن اپنے دولہے کے یہاں اپنے دولہے کے گھر جائے اور گھر میں تمام تر آراستگی کو دیکھے، خوبصورتی کو دیکھے، مال و متاع کو دیکھے، تو دلہن کیسی خوش ہو جاتی ہے کہ مجھے تمام تر چیزیں میسر آ گئی ہے. اسی طریقے سے جب اللہ فرمائے گا جا میں نے تجھے حسن بھی دیے اور حسین بھی دیے، تو جنت اسی طریقے سے خوش ہو جائے گی اور کہے گی آج وہ چیزیں مجھے مل گئی ہے جس کا وعدہ اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا. یہ حسنین کریمین کی ذات والا صفات ہے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف حسنین کریمین یا اہل بیت اطہار کی ولادت کو بیان کرتے ہیں یا پھر شہادت کو بیان کرتے ہیں. وہ جو بیچ کا حصہ ہے ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں. ہوتا یہی ہے. وجہ بھی کیا ہے؟ ہماری قوم کو بھی واہ واہی پسند ہے، نعرے پہ نعرہ پسند ہے. فضیلت بیان کرو تو سبحان اللہ، شہادت بیان کرو تو اللہ اکبر، ہے نا. یہی چیزیں ہیں. وہ بیچ کا ارے بھائی ان کی زندگی صرف ولادت اور شہادت نہیں ہے، بیچ کا بھی تو حصہ ہے نا. مگر بیچ کا حصہ بیان اس لیے بھی نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ بیچ کے حصے میں جو بیان ہے وہ اہل بیت اطہار کی صحابہ سے محبت کا بیان ہے. اس لیے کہ سرکار کی صحبت میں امام حسین 7.5 سال تک رہے تقریباً.
7.5 سال تک سرکار کی محبت، سرکار کی صحبت میں رہے، اس کے بعد سرکار کا وصال ہو گیا۔ پھر 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کا وصال ہو گیا، ہے نا۔ تو اب اہل بیت اطہار حسنین کریمین جو مدینے میں رہے تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ واقعات تو ہوئے ہوں گے، کچھ نہ کچھ واقعات تو ہوئے ہوں گے، مگر آپ مجھے بتائیں کتنے ایسے ہمارے لوگ ہیں کہ ان بیچ کے واقعات کو ہم نے سنا ہے؟ بیان ہوتا بھی نہیں اور ہم سنتے بھی نہیں، ہم صرف ولادت کو سنتے ہیں اور شہادت کو سنتے ہیں، مگر یہ صرف اور صرف سنیوں کا طریقہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیچ والی چیزیں بیان اس لیے کی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے اہل بیت کا صحابہ سے کیا محبت اور صحابہ کو اہل بیت سے کیا محبت تھی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جب ایک شہزادی جو ہے گرفتار ہو کر کے آئی تو لوگوں نے کہا تھا ان کو کس کو دیا جائے، کس کے انڈر میں کیا جائے، تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ میں ان کو شہزادی، کیونکہ یہ وقت کی شہزادی یعنی بادشاہ کی بیٹی ہے تو شہزادی ہے، تو شہزادی کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے، تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ میں اسے شہزادے کو دوں گا۔ لوگوں نے کہا اپنے بیٹے کو دیں گے، اپنی بہو بنائیں گے؟ کہا کیوں؟ کہا پھر آپ امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ ہیں تو بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، غلط ہے، ہمارے درمیان شہزادہ ہے اور وہ شہزادہ رسول کا شہزادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عمر فاروق اعظم نے اس شہزادی کا نکاح امام حسین سے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو محبت والی داستان ہے، اگر یہ بیان کر دے تو بہت سے لوگوں کو جو ہے نا بیماری پکڑنے کی بخار آ جائے گا، ان کا جو مواد ہے یا ان کے جو معاملات ہیں وہ دھیرے دھیرے کم پڑتے جائیں گے۔ نہیں، یہ ہمارے لائق نہیں ہے، ان کو پیچھے کر دوسرے کو بلاؤ جو ہماری بولی بولے، ہے نا۔ مگر میں نے پہلے کہا یہ صرف اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے کہ وہ نہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں اور نہ اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، اور کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کی مخالفت، ان سے عداوت، ان کے تعلق سے بغض و عناد اپنے سینے میں نہ کبھی لائے ہیں، نہ صبح قیامت تک لا سکتے ہیں، اور یہی چیز اہل سنت والجماعت ہے، یہی چیز جو ہے اہل سنت والجماعت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے گھماتے تھے۔ آپ نے سنا ہے ہمارا علماء کرام سے، ہے نا۔ ایک فضلہ اور سن لیں، انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھیں گی۔ سرکار اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے امام حسین کو گھماتے تھے، ہے نا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، کسی نے کہا تھا کہ بچے دیکھ سواری کتنی پیاری ہے، تو حضور نے کہا تھا سواری دیکھا، یہ تو دیکھ سوار کتنا پیارا ہے۔ ہاں، آپ نے سنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم بچوں کو 4 دیواری کے اندر محبت کرتے ہیں، باہر کاندھے پر اپنے بچوں کو بٹھا کر کوئی نہیں لاتا، کوئی ہوگا دیوانہ جو لائے گا، ہے نا۔ وہ پہلے کا زمانہ تھا، کاندھے پر بٹھا کر لے جاتے، سواری نہیں تھی، ہے نا، تو باپ دادا چچا وغیرہ اپنے بچوں کو کاندھے پر بٹھا کر کے لے کر کے یہاں سے وہاں جاتے تھے۔ اب تو سواریاں ہی سواریاں ہیں، اور ساتھ ساتھ اب بچے کے پاؤں سے جوتے نکلتے نہیں، باپ بھی بالکل استری کیا ہوا کپڑا پہنتا ہے، تو جوتے والے بچے کو کیسے اپنے کاندھے پر بٹھائی، شرم سی محسوس ہوتی ہے نا۔ مگر وہ سرکار ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری محبت ان سے صرف 4 دیواری کے اندر نہیں ہے، میری محبت ان سے ہر جگہ ہے، سبحان اللہ۔ اب کاندھے پر سوار، ایک نقطہ ذکر کے آگے بڑھو، کاندھے پر سوار کیے ہوئے ہیں، جب کاندھے پر سوار کیے ہوئے ہیں تو جب کاندھے پر کسی کو سوار کیا جاتا ہے تو بچہ اس کے سر کو پکڑ لیتا ہے نا، ورنہ ڈس بیلنس ہو جائے گا، گر جانے کا اندیشہ خطرہ ہے، سر کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور جس کے کاندھے پر سوار ہوتا ہے وہ بھی بچے کے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، پاؤں کو پکڑا جاتا ہے تاکہ بچہ گرے نہیں، بچہ سر پکڑ لیتا ہے تاکہ ڈس بیلنس گرے نہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں. سرکار اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہمیشہ امامہ شریف. سبحان اللہ. یعنی امام حسین کا ہاتھ سرکار کے امامہ شریف پر ہے اور سرکار کے کاندھے پر امام علی مقام بیٹھے ہیں. اور آپ نے علماء اکرام سے یہ بھی سنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا اے علی میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ. اے علی میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ. علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ ادب کی بات ہے سرکار آپ سوار ہو جائیں. یہی تھا نا جملہ, سرکار آپ سوار ہو جائیں. اللہ کے رسول نے کہا اے علی تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے, لہذا اے علی تم میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ. اور جب علی سرکار کے کاندھے پر سوار ہو گئے تو میرے مصطفیٰ کریم نے علی کو اتنا اونچا کر دیا کہ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم ہو تو میں عرش کے کندیلوں کو چھو لوں, عرش کے پائے کو چھو لوں حکم ہو تو. یعنی مصطفیٰ کا کاندھا پر سوار ہو جانا علی کا عرش تک پہنچ جانا ہے. سبحان اللہ. یہ علی کی بات ہے, نبی کی بات. سبحان اللہ. اور یہاں پر نبی حسین کو کاندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں, حسین کو کاندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں اور حسین کا ہاتھ میرے مصطفیٰ کریم کے امامے پر ہے. گویا سبق یہ دیا جا رہا ہے اے نانا جان جس طریقے سے آج آپ کے صافے پر امامے پر میرا ہاتھ ہے اسی طریقے سے میں آپ کے اس امامے کو کبھی پامال نہیں ہونے دوں گا, اس کی عزت کو کبھی پامال ہونے نہیں دوں گا, جان قربان کر دوں گا لیکن آپ کی عزت کو کبھی پامال ہونے نہیں دوں گا. اور امام علی مقام نے یہ کیا, کربلا کی سرزمین پر اپنا سب کچھ قربان کیا مگر عزت رسول پر داغ آنے نہیں دیا, حرمت رسول پر داغ آنے نہیں دیا. اور امام علی مقام کو کاندھے پر اٹھائے سرکار پاؤں کو پکڑے ہیں اور یہی کہنا چاہ رہے ہیں اے حسین تم میری عزت کو پامال ہونے نہیں دو گے. اور سنو کربلا کے میدان میں جب تکلیفیں آئے گی تو میں بھی تمہارے پاؤں کو ہلنے نہیں دوں گا, کانپنے نہیں دوں گا. صبر استقلال کی وہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر محاذ پر کامیابی سے ہمکنار عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. یہ تو نانا نواسی کی محبت ہے. سبحان اللہ. وقت کافی ہو چلا جا رہا ہے کیونکہ یہ سارے نکات بیان کرنے کے وقت کافی درکار ہیں. میں یہاں پر ایک دو بات اور اس کو تھوڑا خلاصہ کر کے میں انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹ دوں گا. آج ہمارے اوپر جو رافضی لوگ ہیں, خارجی کا تو میں نے ذکر کر دیا, جو رافضی لوگ ہیں ان کے اعتراضات بہت ہوتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کربلا میں نواسے رسول گئے, ساتھ میں نبی کا گھرانہ تھا, کوئی صحابی نہیں تھا, کوئی صحابی نہیں گئے, ہے نا. یہ اعتراض ہوتا ہے. یہ دراصل ظلم ہے. یہ جو ہے ایک بہت بڑی سازش ہے. کربلا میں کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے لوگ گئے تھے؟ 72, 82. روایتیں آگے بھی ہیں, 143 ہے, 44 ہے, 150, 200 تک کا ذکر ہے. مگر جس پر سب کا اتفاق ہے وہ 72 ہے. کتنے ہیں؟ 72 ہے. 72 کربلا والے تھے. ان 72 میں اہل بیت اطہار کے کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا. بعض روایتوں کے مطابق 16, 18, 19, 21 کا ذکر ہے. جس پر سب کا اتفاق ہے وہ 19 ہے. کتنے ہیں؟ 72 لوگ گئے اور 19 جو ہے وہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں. وہ جو باقی بچے وہ کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے سوچنے والی بات, آج آپ کسی پر اگر آپ نکتہ چینی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تاریخ پڑھیے.
تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو معلوم چلے گا، اس کے بعد سوال کیجیے۔ یہ سوال بھی کیوں ہوتے معلوم ہے؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ سوال اس لیے ہوتے ہیں، اب ہم کو پتہ نہیں کتنے لوگ گئے تھے، ہاں تو ہم تو سنتے یہی آئے ہیں بچپن سے کہ کربلا میں امام حسین والے شہید ہوئے، امام نبی کے گھرانے والے شہید ہوئے۔ ہم کو تو پتہ نہیں کون کون نبی کے گھرانے والے تھے، تو ہم کہتے یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے یار، کربلا میں نبی کے گھرانے والے شہید ہوئے، ہم یہی بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں، صحابہ کوئی نہیں گئے، ہے نا؟ اب دل میں بغض پیدا ہو گیا، کینہ پیدا ہو گیا، تو یہ لوگ بغض اور کینہ لوگوں کے سینوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ۔ اس میں اہل بیت اطہار کتنے تھے؟ 19۔ باقی جو لوگ تھے کون تھے؟ وہ صحابہ تھے، تابعین تھے، اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ کل کی تقریر میں میں نے کہا وہب بن عبداللہ کلبی کے حوالے سے، وہ کون تھا؟ وہ قبیلہ کلب کا ایک انسان تھا جو محبت کرنے والا تھا اہل بیت اطہار سے۔ تو ان 19 کے بعد جو لوگ ہیں وہ صحابہ ہیں یا تابعین ہیں یا پھر جو ہے حسین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور دوسری چیز، جب صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے تو فرمایا گیا کہ 8، 10 یا 11 صحابہ جو ہے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 8، 10 یا 11، آپ ایک بیچ والا حصہ 10 پکڑ لیں تو 10 صحابہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کربلا میں شریک تھے۔ یہ کہنا کہ صحابہ اکرام نہیں گئے یہ غلط ہے۔ اور دوسری چیز، کیونکہ ہوتا یہ حملہ یہ ہوتا ہے اہل جماعت پر کہ بھائی وہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر تھے نہیں گئے، عبداللہ ابن عمر تھے نہیں گئے، عبداللہ ابن عباس تھے نہیں گئے۔ مجھے ایک بات بتائیں، حسین اعظم کے سگے بھائی باپ کی طرف سے سگے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ، وہ بھی مدینے میں تھے، مگر وہ مدینے سے مکہ تک بھی نہیں آئے۔ کربلا تک تو آنا دور کی بات ہے، مکہ تک بھی نہیں آئے، سگے بھائی نہیں آئے۔ اس پر کسی کو اعتراض ہے؟ صحابہ پر اعتراض ہے۔ حضرت امام حسن کے بڑے بیٹے حسن المثنی یہ بھی مدینے میں تھے، یہ بھی نہیں آئے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ سرکار امام عالی مقام کی بہن زینب، ان کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر یہ بھی مدینے میں تھے، یہ بھی نہیں آئے۔ ان کے تعلق سے آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی ایسا جملہ بولا؟ نہیں، یہ نہیں آئے، مگر صحابہ پر تانا زنی چل رہی ہے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، صحابہ نہیں آئے۔ آخر صحابہ کے اور ان کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے وجہ کو جانے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اگر یزید سے لڑنا ہوتا تو آپ کربلا نہیں جاتے، آپ شام جاتے، اس لیے کہ یزید شام میں تھا۔ کہاں جاتے؟ اور شام جو ہے وہ مدینے سے قریب ہے۔ آپ شام جاتے نا، جس سے لڑنا ہے تو ان کے پاس جائیں گے، ان سے دور بھاگیں گے۔ کدھر جانا ہے؟ جس سے لڑنا ہے اس سے قریب جائیں گے، اس کے قریب جا کے لڑائی ہوگی، یا دور جانا ہے؟ تو شام جو ہے وہ مدینے سے قریب ہے، تو آپ مدینے سے پہلے مکہ جاتے ہیں، مکہ سے آپ کوفہ روانہ ہوتے ہیں، لیکن مدینے سے شام قریب ہے اور آپ شام نہیں جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جنگ کرنے کے نہیں گئے تھے۔ ایک چیز اور، جو جنگ کرنے کے جاتا ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر کے نہیں جاتا، 6 ماہ کے بچے کو ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ جو جنگ کرنے جاتا ہے وہ تلوار تیروں کے ساتھ جاتا ہے، لیس ہو کر کے جاتا ہے۔ امام علی مقام سے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہی تو کہا تھا، حضور آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ حکم فرما دیں، ابھی ان کا تختہ پلٹ دیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ نہ مجھے حکومت کی لالچ ہے، نہ مجھے امیر بننا ہے، میں زندگی اس طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں جس طریقے سے زندگی میرے نانا جان نے گزاری ہے۔ سبحان اللہ، ایک دن کھائے ہیں، ایک دن بھوکا رہے ہیں، زندگی گزر گئی ہے میرے نانا جان کی، اس طریقے سے زندگی گزار کر کے میں چلا جانا چاہتا ہوں۔ اگر تخت و تاج کی ضرورت ہوتی تو امام عالی مقام کو لڑنے کی نوبت بھی نہیں آتی، ہے نا؟
ایک چیز اور، وقت بھی کافی ہو چلا ہے، ایک ہوتا ہے راستہ رخصت کا اور ایک ہوتا ہے راستہ عزیمت کا۔ ہاں، رخصت اسے کہتے ہیں جیسے کہ آدمی رمضان کا روزہ فرض ہے مگر کوئی بیماری وغیرہ ہے تو رخصت ہے کہ چھوڑ دو بعد میں کر لینا، ہے کہ نہیں ہے؟ مگر عزیمت کا جو راستہ ہوتا ہے اس میں رخصت نہیں ہوتی، اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ امام عالی مقام نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا، عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے جو رخصت کے راستے کو اپناتا ہے وہ مثال نہیں بنتا، جو عزیمت کے راستے کو اختیار کرتا ہے وہی بے مثل و بے مثال بنتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو کیجیے پنکھ ذرا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کربلا آئے تھے۔ کن دنوں میں آئے تھے؟ حج کے ایام میں آئے تھے۔ ذوالحج کی 3 تاریخ کو آپ مکہ مکرمہ سے کربلا کے نکلے ہیں۔ لوگ مکہ جا رہے حج کرنے کے لیے اور آپ مکے سے نکل رہے کوفہ۔ ہاں، سوچنے والی بات ہے نا، پوری دنیا خانہ کعبہ میں آنا چاہتی ہے اور امام عالی مقام کربلا سے روانہ ہو رہے ہیں۔ کس لیے روانہ ہو رہے ہیں؟ ایک فرض خانہ کعبہ کا حج ہے اور ایک فرض امت کی اصلاح کی ہے۔ سبحان اللہ، امت کو، دین اسلام کو بچانے والا معاملہ ہے۔ تو امام عالی مقام حج پہلے کر چکے تھے، 25 حج آپ پیدل کر چکے تھے نفلی، اب آپ کو دین اسلام کو بچانا تھا، اس لیے آپ نے رخصت کا راستہ نہیں بلکہ عزیمت کا راستہ اپنایا ہے۔ اب ان باتوں کو کرنے کے سمجھانے کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ ہمارا یہاں تو مسئلہ ایسا کہ ہم لوگ دین سے جڑنا نہیں چاہتے۔ ایک آخری بات، کربلا کے میدان میں امام عالی مقام رضی اللہ عنہ پہنچے، تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں برداشت کی، تمام تر صعوبتوں کو جھیلا، سر کو کٹایا۔ کس لیے کٹایا؟ کس لیے کٹایا؟ حکومت کے لیے، پیسے کے لیے، مال و متاع کے لیے، جاہ و جلال کے لیے؟ کس لیے کٹایا؟ دین کی بقا کے لیے، دین کی آب بیاری کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے سر کو کٹایا۔ امام عالی مقام اگر چاہتے ہاتھ ہی تو دینا تھا نا۔ ابھی میں نے کہا ایک رخصت کا راستہ اور ایک عزیمت کا راستہ۔ رخصت کا راستہ کیا ہے؟ آدمی کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس پر ظلم ہو رہا ہے، اگر تو نے یہ نہ کھایا حرام تو تجھے مار دیا جائے گا، اس وقت رخصت ہے کہ اتنا کھا لے، ہے نا۔ امام عالی مقام اس سچویشن، اس پوزیشن میں ہے کہ رخصت کے راستے کو اپنا سکتے، اختیار کر سکتے تھے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے کہ تمہارا والی تم پر، امیر کوئی ایسا حاکم تم پر مسلط ہو جائے اور تمہیں ایسی چیزوں کا حکم دے تو اس وقت تم ان کاموں کو کر گزرو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر جواب دیا، بولا، حق بیان کیا، آقا نے فرمایا وہ افضل جہاد ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر بولنا، حق بولنا، یہ افضل جہاد ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم ایسے سچویشن میں پہنچو تو تم وہ کام کر گزرو۔ دونوں چیزیں ہیں، ایک عزیمت کا راستہ اور ایک رخصت کا راستہ۔ امام عالی مقام نے کون سا راستہ اپنایا؟ عزیمت کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اگر رخصت کا راستہ اپنا لیتے تو صبح قیامت تک امام حسین کے ماننے والے رخصت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے۔ امام حسین نے عزیمت کا راستہ اختیار کر کے یہ بتایا ہے جان اگر دینی پڑے تو اسلام کے نام پر جان قربان کر دو تاکہ تم زندہ جاوید بن جاؤ۔ اب امام عالی مقام نے سب کچھ قربان کیا دین اسلام کی آپ بیانی کے لیے۔ آج اسی دین پر چلنے والے، اسی دین کا نام لینے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے جس نبی نے اپنی امت کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے رات دن ایک کر دیا ہے، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا حسین نے جس امت کے لیے جان کو قربان کیا ہے، آج وہی حسینی کہلانے والے لوگ اسی دین اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اب یہ باتیں بھی کر کر کے میں بھی تھک گیا ہوں، مجھے بھی عجیب لگ رہا کہ اب کیا بولوں، کتنا بولوں۔ ہماری قوم بے حس ہو چکی ہے،
غیرتیں ہماری مجروح ہو چکی ہے، دل ہمارا کالا ہو چکا ہے، اچھی باتیں ہم کو سویکار نہیں ہیں، ہم تو برائی کے دلدل پہ پھنسے ہوئے ہیں، برائی کے دہانے پہ ہمارے قدم جمے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، کل دیکھا میں نے ذکر حسین ہو رہا ہے، لوگ لوڈو کھیل رہے بیٹھ کے 4-5 آدمی۔ حسین کی محفل کی آواز کانوں تک آ رہی ہے، نوجوان موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ حسین کی محبت ہے، یہ حسین کا ادب ہے، یہ حسین سے پیار ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کو، اللہ اکبر، حسین کے نام پر ہم کا جان دے دیں گے۔ حسین اعظم نے نماز کے لیے گردن کٹائی ہے، نماز کے دین کے گردن کٹائی ہے۔ ہم اپنا قیمتی وقت بھی تھوڑا سا نکال کر کے اللہ کی بارگاہ میں سربسرود ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر ہمارا دعویٰ، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم گردنیں کٹا دیں گے، ہم قربان۔ نعرہ دیکھیں گے آپ، نعرہ ایسے ایسے نعرہ کہ آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، ایسے نعرے، مگر سب کھوکھلے، دعوے میں سب کے سب جھوٹے، تمام دعوے کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ جو حسین سے محبت کرے اور نماز کو چھوڑ دے، جو حسین سے محبت کرے اور حسین کی محفل سے دور بیٹھے، وہ غدار تو ہو سکتا ہے، وفادار حسین نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میں تو آپ مجھے برا کہیں، کچھ بھی کہیں چلے گا، لیکن جو حق ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں۔ یہ کون سی بات کہ حسین کی محفل ہو اور آپ باہر بیٹھ کے باتیں کریں، عیاش مبتلا رہے، اس سے اس سے گفتگو کریں؟ یہ تمہاری حسین سے محبت نہیں، عداوت ہے، عداوت، عداوت ہے۔ اور ایک چیز اور، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میں نے کل بھی کہا، فرائض پر توجہ کم ہوتی ہے، واجبات پر توجہ کم ہوتی ہے، مستحبات پر زور، اتنا زور کہ اسے فرض کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے بھائی محرم میں سبیل لگاتے ہو، ایک کام کرو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، مگر پہلے نماز پڑھو، یہ تبلیغیوں والی بات کر رہا ہے بھائی، یہ ٹونڈوں والی بات کر رہا ہے۔ سبیل لگانا کیا ضروری نہیں ہے؟ ثواب کمائیں گے ہم، کھلائیں گے ہم، کھلایا ہے اہل بیت اطہار نے، اور آج تک ان کا صدقہ کھا رہے ہیں سب۔ کس طریقے سے کھلایا آپ نے سنا؟ روزے رکھا، آیا سائل تو دے دیا، روزے رکھا آیا قیدی تو دے دیا، روزے رکھا آیا یتیم تو دے دیا، خود پانی پی کر کے روزہ رہے ہیں مگر غیروں کو دیا ہے۔ تمہارا تو سبیل کے نام چندہ اکٹھا کر کے جو بچتا ہے پیٹ میں ڈال لیتے ہو، اور کہتے ہو ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ آج یہ ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، آج ایسے بھی لوگ آئے ہیں۔ اور ہماری قوم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنا ڈبہ دیا، جا بیٹا مانگ کے لا، اے بھائی چندہ تو سبیل کا، اے بھائی چندہ تو حسین کا۔ ارے حسین اعظم نے یہ تھوڑی کہا کہ در بدر مانگتے پھرو، حسین کا نام اتنا کمزور تھوڑی ہے کہ ایک چھوٹے ڈبے لے کے ادھر سے ادھر سے مانگو۔ ارے حسین کا نام تو یہ ہے کہ دعا فرما دے تو جنت سے جوڑا آ جائے، سبحان اللہ۔ کیا بنا کر کے چھوڑ دے ہم نے اپنی اولادوں کو، اتنے بچوں کو ڈبے لے کے پھرا رہے ہیں، اور غیر دیکھ رہے، دیکھو یہ مسلمان کا بچہ ہے، ڈبہ لے کے باہر باہر بھٹکتا پھر رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کریں سبیل، کریں آپ نظر و نیاز، مگر میرے دوست اس سے پہلے فرائض کو ادا کریں۔ فرائض کو چھوڑ کر کے اگر آپ مستحبات پر زور دے رہے ہیں، میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ فرائض کو ادا کرنے کے لیے مستعدی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس لیے فرائض پر آپ جانتے ہیں نفل نمازوں کے حوالے سے کیا فرمایا؟ پہلے آپ پر اگر قضا نماز ہے تو پہلے اس کو پڑھیں، پھر نفل پڑھیں، تب جا کے نفل قبول ہوگی۔ کیوں کہا گیا ہے؟ زور دیا گیا فرائض کے اوپر، واجبات کے اوپر۔ ہم واجبات کو چھوڑ دے رہے، فرائضات کو چھوڑ دے رہے، اور ہم مستحبات پر اتنا زور دے رہے ہیں کہ آج وہابی لوگ کہتے تھے دیکھو تمہارے لوگ مستحبات کو فرائض کے برابر قرار دیں، اور پھر شرک کا، بدعت کا فتویٰ لگا کر کے چسپاں کر دیا جا رہا ہے۔ تو آپ کی وجہ سے دین اسلام کے اوپر لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے وہ کام کیجئے جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے نا۔ یہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، حد المقدور فاتحہ کیجیے۔ ضروری نہیں کہ آپ دوسروں کو چندہ کر کے لنگر بنا کر غیروں کو کھلائیں، یہ ضروری، یہ فرائض میں، واجبات میں نہیں ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں تھوڑا سا اتنا سا شربت بنا کر کے اسی کو اگر ایک ایک گھونٹ سب کو پلا دیا، اور وہ آپ کا عمل اگر اخلاص کے پر مبنی ہے تو آپ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔
اس لیے ان باتوں پر زور دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو، میرے منہ سے نکلا زبان کوئی شرعی جملہ، تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔